بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے علاقوں میں شدید حبس کے دوران عید منائی گئی۔ بہرحال عید ہی ہے، اس کی خوشیاں اسی طریقے سے لوگ مناتے ہیں، خواہ وہ گرمی ہو، سردی ہو، حبس ہو یا جس طرح کا بھی موسم ہو، لوگوں کی خوشیوں میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال معمولات میں کوئی یقیناً فرق پڑ جاتا ہے۔ لوگ جس طریقے سے سیر کرنے جاتے ہیں، پکنک منانے جاتے ہیں، اس میں کمی تو آ جاتی ہے، لیکن لوگ اپنا موج میلہ ضرور مناتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ خوشیاں اور غم زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو بالکل لوگوں نے عید منائی، اور کچھ گھروں میں ماتم کی کیفیت بھی رہی۔ جن گھروں میں کچھ نہ کچھ مسائل آ جاتے ہیں وہاں اس طریقے سے خوشیاں تو نہیں منائی جا سکتی، بے شک عید کا ہی تہوار کیوں نہ ہو، وہ بس ایک رسم سی مناتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سیاسی قیدی تو ان کو کہنا بالکل غلط ہے۔ سیاستدان قیدی، اگر سیاسی قیدی ہیں تو وہ پاکستان میں ایک بھی نہیں ہونا چاہیے سیاسی وجوہات کی بنا کی جس کو قید کیا جائے۔ بہرحال آج کل کئی سیاستدان قیدی جیلوں میں ضرور موجود ہیں، ان کی عید بھی کوئی اچھی نہیں گزری ہوگی سوائے میاں نواز شریف کے، آصف علی زرداری کے، کیونکہ ان کو اے سی ان کے کمروں میں لگا ہوا ہے، ان کو تمام سہولتیں، زندگی کی سہولتیں میسر ہیں جو ان کو اپنے بڑے گھروں میں میسر تھی۔ تو یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا فریال تالپور کا۔ وہ نیب کی زیر حراست تھی، تو نیب نے ان کو اپنے ہیڈ کوارٹر منتقل نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو ان کے گھر میں رکھا گیا تھا۔ وہاں کچھ مشکلات پیش آئیں تو ان کو پھر جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ قسم کی داستان ہے۔ یہ وہی فریال تالپور ہیں کہ جن کو اپنے گھر میں حراست کے دوران ہی انہوں نے ایک نیب کے پراسیکیوٹر پر کتا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بائی دا وے کتے نے ان کو کاٹ لیا تھا۔ بائی دا وے نہیں ہو سکتا کہ کتا بندہ جس نے رکھے ہوئے ہوں کتے، وہ کتوں کو کھلا نہیں چھوڑ کے رکھتا، اس کو پٹا ڈال کے رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ پٹا انہوں نے کیا اسی وقت کھولنا تھا جب پراسیکیوٹر کے آنے کا وقت تھا۔ تو فریال تالپور کو گزشتہ دنوں انہیں یہ بھی ایک عجیب قسم کی داستان ہے کہ ان کو جب ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ریمانڈ دے دیا جائے نیب کے حوالے سے، لیکن نیب نے کہا کہ ہمیں ان کے مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا، ہمیں ان کے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا جائے تاکہ ان کو جیل منتقل کر دیا جائے۔ تو فریال تالپور کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ وہاں سے اس نے کہا کہ ان کو شوگر کی شدید تکلیف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہیضہ بھی تھا، تو ان کو پولی ٹیکنیکل ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ وہاں پہ ڈاکٹروں نے ان کا دیکھا تو ان کو ایڈمٹ رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ان کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ ان کو ایڈمٹ رکھا جائے، ان کو جیل منتقل کر دیا جائے۔ اس کے اوپر فریال تالپور نے بڑا واویلا کیا، بہت شور شرابہ کیا، بڑا ہنگامہ کیا، لیکن کیا ہو سکتا تھا، ان کو جیل منتقل ہونا پڑا۔ اور ان کی جیل میں عید کیسی گزری ہوگی اس حبس زدہ موسم میں، اس کا سوچا ہی جا سکتا ہے، یا جو لوگ حبس زدہ موسم کا تجربہ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی عید کیسی گزری ہوگی۔ بہرحال مریم نواز شریف بھی جیل میں ہیں، ان کو ایسی جیل میں نہیں ہے بلکہ نیب کی حراست میں ہیں۔ نیب کی حراست میں ملزموں کو تمام وہ سہولتیں دی جاتی ہیں جو ممکنہ طور پہ ان کو گھر میں حاصل ہوتی ہیں۔ تو فریال تالپور کو جیل منتقل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، اس حوالے سے بھی ایک دلچسپ سٹوری ہے کہ جب 3 شفٹیں ہوتی ہیں یا 2 تو ہوتی ہوں گی، شفٹ جب بدلتی ہے تو وہاں پہ جو پہلے اہلکار ہیں جو ان کی جگہ پہ دوسرے اہلکار دوسری شفٹ کے لیے آتے ہیں، تو پہلے ان کو سارا کچھ ڈاکومنٹڈ ہر چیز ان کو پیش کرتے ہیں، ہر چیز ان کو دکھاتے ہیں، کوئی اسلحہ ہے، کوئی بندوق ہے، یا جو کچھ سامان بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ لیں جی یہ سامان ہے، وہ ہینڈ اوور کرتے ہیں، ٹیک اوور کرتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پہ ڈیوٹی کس پہ ہے، ڈیوٹی محترمہ فریال تالپور پہ ہے، ایک ملزمہ کے اوپر ڈیوٹی ہے۔ تو اس حوالے سے ملزمہ کو بھی انہوں نے فزیکلی دوسری شفٹ کے سپرد کرنا ہوتا ہے۔ سپرد کرنے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بتانا ہوتا ہے کہ یہ کھڑی ہیں فریال تالپور صاحبہ، تو یہ آپ کے حوالے، یہ نہیں کہ ان کو ہاتھ کڑی لگانی ہے، بس یہ ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ فزیکلی ان کو دکھا دینا ہوتا ہے کہ یہ فریال تالپور صاحبہ ہیں۔ تو ایک دن جب شفٹ چینج ہو رہی تھی تو
آنے والوں نے پوچھا جی فریال تالپور صاحبہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ملازموں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ اندر وہ سو رہی. انہوں نے کہا انہیں جا کے بتایا جائے کہ وہ ذرا باہر تشریف لے آئیں تاکہ دوسری شفٹ جو ہے ان کی قانونی کارروائی پوری ہو سکے. فریال تالپور نے کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتی باہر، لیکن شفٹ کی طرف سے اصرار کیا گیا، نیب کے افسر کی طرف سے اصرار کیا گیا کہ نہیں جی وہ تو ان کو باہر آنا ہی پڑے گا. تو ان کی طرف سے میسج آیا کہ میری اوپر بات ہو چکی ہے، آپ ان سے بات کر لیں. تو نیب کے افسر نے فوری طور پہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو اپنا موبائل بھیجا. انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ جن سے آپ کی بات ہو چکی ان سے آپ ہماری بات بھی کروا دیں تاکہ ہم آپ کو جس کو آپ پریشانی سمجھتی ہیں ہم آپ کو وہ پریشان نہ کریں. لیکن فریال تالپور صاحبہ نے کہا کہ نہیں وہ میں بات بھی نہیں کرا سکتی. دراصل بات ہوئی نہیں تھی، کسی سے بات نہیں ہوئی تھی. تو بہرحال فریال تالپور صاحبہ کو سٹ پٹاتے ہوئے تل ملاتے ہوئے باہر آنا پڑا. اس کے بعد شفٹ چینج ہوئی. تو ایسی بدمزگی سے آئندہ بچنے کے لیے نیب نے یہ کیا کہ ان کو جیل منتقل کرنے کا انہوں نے سجیشن دی، تجویز دی، جس کے اوپر عمل ہوا. تو فریال تالپور صاحبہ جو بڑے مزے سے اپنے گھر میں رہ رہی تھیں، اپنی ایک چھوٹی سی انا کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے انا کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی لغزش کی وجہ سے ان کو جیل منتقل ہونا پڑا. ادھر مریم نواز شاہ صاحبہ کے بارے سے میں بھی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر جا کے وہ ایک جلسہ کرنے والی تھی، کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی تھی. یہ مصدق ملک کی طرف سے یہ کہا گیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ تو کشمیر کی جنگ لڑنے کے لیے، جنگ جیتنے کے لیے کشمیر جا رہی تھی. اللہ بہتر جانتا ہے یہ کون سی جنگ جیتنے کے لیے کشمیر انہوں نے جانا تھا. بہرحال ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے ہے. ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے. اداروں سے، عمران خان سے، فوج سے انڈیا نے مشاورت کے بعد یہ سارا کچھ کیا ہے. وہ اصل میں پاکستان کا دنیا میں کیس خراب کر رہی تھیں 370 کے حوالے سے، 35A کے حوالے سے. بھارت نے جس طریقے سے کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس ختم کیا ہے، خصوصی حیثیت ختم کی ہے، اس حوالے سے مریم نواز شریف جو کچھ کہہ رہی تھی وہ پاکستان کے حمایت میں قطع نہیں جا رہا تھا، پاکستان کی مخالفت میں جا رہا تھا. تو بہرحال ان کو گرفتار کر دیا گیا، لیکن بائی دا وے ان کی زبان بند ہو چکی ہے. اب وہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتی، دوسرے معاملات میں بھی وہ بات نہیں کر سکیں گی. آزاد ہوتی تو پتہ نہیں معاملات کو مزید کتنا بگاڑ دیتی. تو بہرحال وہ اب بھی کہہ رہی ہیں ان سے جب کشمیر کاز کے حوالے سے اس دوران جب ان کا ریمانڈ لیا گیا، پیشی کے موقع پر ان سے پوچھا گیا، پیشی کے موقع پر مریم نواز صاحبہ کو پوچھا گیا کہ کشمیر کاز کے لیے کیا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے انتہائی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے شدید نفرین اور اشتعال انگیز لہجے میں کہا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو بندہ مجرم ہے، جس نے کشمیر بیچا ہے، مجرم کے ساتھ ہم کیسے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ مجرم کے ساتھ ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال مریم نواز صاحبہ کی عید بھی دوران حراست ہوئی، میاں نواز شریف کی بھی دوران حراست ہوئی. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال بھی اٹھایا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے، جی دیکھیں جی کہ عمران خان انتقام لے رہے ہیں، صرف اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، حکومتی لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے. نیب کے ان کے اوپر بھی کیسز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، سب کا احتساب برابر ہونا چاہیے. لیکن یہاں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن کے بھی کچھ لوگوں کا احتساب ہوا ہے، بیشک تھوڑے لوگوں کو ہوا، اور ان کے ہیں ہی تھوڑے سے لوگ، لیکن جن کا یہ نام لے رہے ہیں ان کا یہ نام لیا جا رہا ہے. جی آپ نے علیم خان کو کیوں آپ نے رہا کر دیا؟ علیمہ خان کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ جہانگیر ترین کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ پرویز خٹک کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ اور بھی چند لوگوں کے نام، 3 یا 4 سے زیادہ مزید کے نام ان کے پاس نہیں ہیں، ان کا نام لیا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا. دوسری طرف اس میں شک نہیں، نواز شریف گرفتار ہیں، شاہد خاقان عباسی گرفتار ہیں، حمزہ شہباز گرفتار ہیں، سلمان رفیق گرفتار ہیں، خواجہ سعد رفیق گرفتار ہیں، رانا ثناء اللہ گرفتار ہیں، مریم نواز گرفتار ہیں، زرداری گرفتار ہیں، فریال تالپور گرفتار ہیں، بلاول بھٹو بھی ماشاءاللہ سے ابھی جانے والے ہیں جیل میں، جو کچھ ان کے کرتوت رہے ہیں، جو کارنامے رہے ہیں. تو شہباز شریف کو بھی جیل یاترا ایک دفعہ ہو چکی ہے، مزید بھی وہ
ان کے بارے میں سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، وہ بھی جیل جا سکتے ہیں، کئی اور لوگ بھی جیل جائیں گے ان کے۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن بے شمار ایسے ہیں جن پر ابھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ ان میں رانا مشہود ہیں، کس کس کا نام لیا جائے، بے شمار لوگوں پر کیس ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے اوپر کیس ہے، خورشید شاہ کے اوپر کیس ہے، بہت سے جو لوگ بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر 340 سے ان کے 340 کا ایوان تھا تو اس میں سے آدھے لوگ ان کے تھے، آدھے میں سے بھی کوئی 90% لوگ ہیں جو مطلوب ہیں نیب کو، 10% ہوں گے جو نیب کو مطلوب نہیں ہیں، جنہوں نے بے ایمانی نہیں کی، جنہوں نے کرپشن نہیں کی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے لوگ ابھی بھی ان کے گرفتار نہیں ہوئے۔ اس کے مقابلے میں اگر اپوزیشن کو دیکھا جائے تو اپوزیشن کی گرفتار نہ ہونے والوں کی تعداد آٹے میں نمک سے بھی کم ہے۔ اللہ حافظ۔